کا نام لے لیا کر. اس نے کہا یہ کون سی دوا ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس کے دوست نے کہا یہ نام تو وہ ہے جو مردوں میں زندگی ڈال دیتا ہے. مولا علی کے نام کی برکت تھی کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا باکسر کے لیے کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو جاتا ہے. اسی کا نام پھر محمد علی بن گیا. اس کے بعد اس کی زمین پر قبضہ کیا ایک بہت بڑا باکسر مائک ٹائسن. $2,500,000 کے ایک پنچ کے بیلے ہوا کرتے تھے. دنیا کا سب سے مہنگا باکسر گزرا ہے مائک ٹائسن. بلیک رنگ کا یہ حبشی النسل امریکہ میں رہنے والا ساؤتھ افریقی ذات کا شخص, بہت بڑا باکسر. امریکہ میں شراب پینے کے لیے ایک بیئر بار کے گیٹ پر پہنچا. جیسے پہنچا واچ مین نے دھکے مار کے باہر کر دیے. اس نے کہا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میں مائک ٹائسن ہوں. واچ مین نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں لیکن تم بلیک رنگ کے آدمی ہو, کالے آدمی ہو. اور اوپر نوٹ پہ انگلش میں جملہ لکھا ہوا ہے بلیک مین ناٹ الاؤڈ. کالے آدمی اس شراب خانے میں نہیں جا سکتے. یہ میدان گورے لوگوں کا ہے. اتنا سنا تو مائک ٹائسن نے کہا میں وہ شخص ہوں جس کا آٹوگراف لینے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ایڈمنسٹر, سفرا حضرات, وزیر اعظم ایئرپورٹ پر گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. واچ مین نے کہا وہ میں جانتا ہوں لیکن میں اپنے اصول سے مجبور ہوں. یہ مائک ٹائسن اپنے بلیک رنگ کے ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف محسوس کی. بند کمرے میں رو رہا تھا. ایک مسلم دوست سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج میں اپنے کالے پن کی وجہ سے اپنے ملک میں ذلیل ہو گیا. اس کے مسلم دوست نے کہا کہ کالے پن کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہو تو پریشان مت ہو, اگر وقت مل جائے تو کبھی کبھی حضرت بلال کی ہسٹری پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں بلا کے بولو, ہاتھوں بلا کے بولو سبحان اللہ. حضرت بلال کا نام سنا تو مچل گیا مائک ٹائسن. تاریخ کا ایک چیپٹر پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے یہی مائک ٹائسن ملک عبدالعزیز بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. راڈار کے ذریعے سے چاند پر جانے والی وہ سنیتا ولیمز جب واپس آئی اس کے ہوش و حواس تھے. اس سے پوچھا گیا تم نے شکل کے ذریعے سے راڈار کے ذریعے سے مریخ پہ جا کے دنیا کو کیسا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دنیا میں تو حسین شہر دیکھے جو چمک رہے تھے. میں نے اسے میپ کے ذریعے سے غور کیا, زوم کیا تو معلوم یہ ہوا یہ دونوں شہر ایک مکہ شریف ہے, ایک مدینہ شریف ہے. جس آسمان کی بلندی پر دنیا نظر نہیں آتی ہے وہاں سے بھی نبی کا روضہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ولیم سے نے کہا مجھے اسلام کی حقانیت نے مشرف با اسلام ہونے پر مجبور کر دیا ہے. اس کے دماغ کو معروف کر دیا. اس کے اسلام قبول کرنے کی داستان کو چھپا لیا گیا. ایک آخری بات سنیں, پھر یہ گفتگو اس کی زبان سے سنیں جس کی گفتگو سننے کے لیے بڑے بڑے غیر مسلم دانشور بھی, ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, پروفیسر بھی نبی کی مجلس میں اللہ کے نبی کے اقوال سیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک لیڈی ہے جس کا نام ہے میری سیکھر. ابھی میرے بھائی نے سرکار غوث اعظم کا نام لیا. ذرا محبت سے کہتے ہیں یا غوث اعظم. یہ نام تو آپ کو محبت سے بھی لینا چاہیے, دل سے لینا چاہیے. ذرا آپ کہتے ہیں, پھر سے کہتے ہیں یا غوث اعظم. یہ غوث اعظم سرکار کے لاڈلے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار غوث اعظم کی مجلس کے حوالے سے بہت باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ, لیکن ایک جملہ سن لیں. خواجہ خضر غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, بولے شیخ عبدالقادر میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہوا میں اڑے. حضور آئیے ہوا میں اڑے. فرماتے غوث پاک چلو. ہوا میں اڑنے لگے. عالم مخلوقات سے نکلے, عالم لاہوت, عالم جبروت, عالم ہاہوت کی طرف نکلے. سرکار غوث اعظم اوپر جا کے پوچھا خواجہ خضر نے کہ شیخ عبدالقادر مجھے پہچانتے ہو, مجھے پہچانتے ہو؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا تم خواجہ خضر ہو, تم خواجہ خضر ہو. تو خواجہ خضر کہتے ہیں آپ مجھے پہچان گئے حالانکہ بڑے بڑے نبی مجھے نہ پہچان پائے. غوث اعظم کہتے ہیں کہ خواجہ خضر میں تو تمہیں پہچان گیا لیکن تم مجھے نہیں پہچان سکتے. پھر غوث اعظم کہتے ہیں خواجہ خضر تم ہی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے, آج میں تم سے کہتا ہوں تم میرے ساتھ سفر کرنا. یہ شان تھی سرکار غوث اعظم کی. فرماتے تم اسرائیلی ہو اور میں محمدی ہوں, اگر دم ہے تو آ جاؤ ولایت کے میدان میں. یہ قدر و منزلت کی گیند رکھی ہوئی ہے, وہ رب کی ذات ہے
یہ رسول کا پاکیزہ کردار ہے اور یہ عبد القادر ہے، اگر دم ہے تو مقابلہ کر لو۔ یہ شام کی سرکار غوث اعظم کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث پاک کے شہر میں وہ لیڈی ہے، اس کا نام ہے میریز ہلٹن، امریکہ کی رہنے والی، سیریل میں کام کرتی تھی فلمی دنیا میں۔ غوث پاک کے شہر کے اجڑے ہوئے کھنڈرات کی تصویر قید کرنے آئی ہے بغداد۔ بابو شیخ غوث پاک کے محلے کا نام ہے۔ دعا کرو کہ اس محلے کی ہم کو اور آپ کو بھی زیارت کا شرف نام ملے۔ آمین آمین دل سے آمین کہتے ہیں، دل سے۔ بابو شیخ کے قریب سے گزری میریز ہلٹن، اس نے غوث پاک کے گنبد کو دیکھا، مینار کو دیکھا، گائیڈ سے کہا ٹھہر جاؤ، یہ بتاؤ کہ یہ روضہ کس کا ہے؟ تو گائیڈ نے کہا میڈم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ۔ جیسے غوث اعظم کا نام سنا، میریز ہلٹن نے کہا کہ مجھے آدھے گھنٹے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے پہ جانے کی اجازت دی جائے۔ میریز ہلٹن کو اس کی اجازت مل گئی۔ بابو شیخ سے بابو مراد کے پاس آئی، پھر بابو العزت سے بابو البرکت کے قریب ہوتے ہوئے غوث پاک کی مزار مقدس کے قریب قدمین شریفین کے قریب بیٹھ گئی۔ دوپہر کا وقت ہے، 12 یا 12:30 بجے ہیں۔ میریز ہلٹن امریکہ کی وہ لیڈی، وہ سلیبی عیسائی مزاج کی لڑکی، شام و سحر ننگا رقص کرنے والی مزاج کی لڑکی آج غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ظہر کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی، عصر کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی، مغرب کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی، عشاء کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی۔ نمازی آتے رہے جاتے رہے، وہ بیٹھی رہی۔ 8 گھنٹے ہو گئے، گائیڈ آیا، میڈم اٹھتی کیوں نہیں؟ پورا شیڈول بگڑ گیا، ابھی باقوبہ جانا تھا، تقریر جانا تھا، بتایا جانا تھا، عبیدہ جانا تھا، مدائن جانا تھا، آپ 8 گھنٹے یہیں پر بیٹھ گئی۔ میریز ہلٹن کہتی ہے اب میں یہاں سے اس وقت اٹھوں گی جب میرے ہاتھوں میں اسلام کا دامن ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے ہاتھوں میں اسلام کا دامن ہوگا۔ تو گائیڈ نے کہا کیوں؟ اب اس کا ایک جملہ سن لیں، ایک جملہ سن لیں۔ اس نے کہا کیوں؟ تو میریز ہلٹن نے کہا میں نے امریکہ میں 50,000 روپے کی شراب کی 100 گرام کی بوتلیں استعمال کی ہے کہ مجھے سکون مل جائے، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میرے پیسے بھی نہیں تھے، سکون بھی نہیں تھا، عزت بھی نہیں تھی، لیکن جب سے غوث اعظم کے روضے پہ آئی، سبحان اللہ، یہی جملہ آپ غور سے بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ غوث اعظم کے روضے پہ آئی ہوں، بیٹھے بیٹھے 8 گھنٹے سے یہی سوچ رہی ہوں، جب بغداد کے غوث اعظم کی مزار شریف پر اتنا سکون ملتا ہے تو مدینے کے رسول اعظم کی مزار شریف پر سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کشمیر میں ہونے والے بلاش سے لوگوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ خدا کی قسم پاکستان کے ان کتوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام کبھی بدنام نہیں ہوگا۔ اگر اسلام کو پڑھنا ہے تو غریب نواز کی ہسٹری پڑھا کرو، سبحان اللہ کتب اور صابر پاک کو پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ سنیں، ہمارے ملک ہندوستان کو کبھی کوئی ملک زیر نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ بے شک بے شک یہ غریب نواز کا ملک ہے، بے شک یہ عطائے رسول کا ملک ہے۔ اس ملک میں وہ تعلیم، اس تعلیم کی حکومت ہوگی جس تعلیم کو صوفیاء کرام نے یہاں تک پہنچایا۔ بے شک۔ آج الحمدللہ رب العالمین اسی تعلیم کے زیر اثر دارالعلوم سرکار آسی میں، فیضان سرکار آسی کانفرنس میں اس ادارے سے فارغ ہونے والے تقریباً 27 طلباء کرام کے سر پر حفظ قرآن کا تاج رکھا جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 27 طلباء کرام فارغ ہونے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بچے کی پرورش مشکل پڑ جاتی ہے ماں باپ کو۔ ذرا سوچو کہ 200 250 طلباء کرام کے لیے شام و سحر ان کے قیام و قام کا انتظام کرنا، حضور صاحب سجادہ اولاد مولا علی شیخ طریقت شیخ کامل شبیری خواجہ محمد شاہ صاحب قبلہ صاحب سجادہ مارگاہ حاضر کہ کس قدر جد و جہد اور قد و کاوش اور ان کی قابلیتوں، اہلیتوں، اخلاص و عمل کی پاکیزہ برکتیں شامل حال لیتی ہیں کہ آج 1 سال کے بعد پھر 27 طلباء کرام فارغ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان بچوں کے چہرے کو آپ دیکھنے کو تیار ہیں؟ جی جی، کتنے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں؟ تیار ہے ماشاءاللہ۔ ایک گزارش ہے کہ اپنے تمام تر مشکل اوقات میں اس ادارے کی دیواروں کے قریب ٹھہرنے سے اپنے آپ کو دور مت کیجیے گا۔ اس ادارے کی بنیاد کی اینٹ بن جائیے گا، اس کی کامیابی کے مینار بن جائیے گا۔ خوشیوں کو شیئر کرنا ہو تو دارالعلوم سرکار آسی کی پاکیزہ بارگاہ میں آئیے گا، اس عظیم الشان وادی نور میں آئیے گا، اس کیمپس میں آئیے گا، طلباء کی، اساتذہ کی، سربراہ اعلیٰ کی بارگاہ میں
اپنے دین و سنت کے جذبے کا اظہار کیجئے گا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب آئیے بڑے ہی ناز و پیار کے ساتھ اس ادارے سے فارغ ہونے والے علماء کرام کے ناموں کے اعلان سے پہلے میں خطیب اہل سنت علامہ روح الامین صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تقریر سننے کے لیے تیار ہے تو کم سے کم ایک دو لوگ درمیان سے کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا، آپ ہنگامہ کریں گے، اس لیے گفتگو آپ کے حوالے کی تاکہ آپ کو آنے والی شخصیت کی موضوع کا یقین ہو جائے۔ اس کا لب و لہجہ کیا ہے، اس کے خیالات کی لے کیسی ہے، اس کے پاکیزہ جذبات و احساسات کا آئینہ کتنی دور تک چمکتا ہے۔ تو نعرہ لگا لیں اور پورا مجمع ان کے نعرے کا جواب دے دے تو میں علامہ روح الامین صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر دوں۔ آپ میں سے ایک دو لوگ درمیان سے کھڑے ہو جائیں، ایک دو لوگ، اور نعرہ بلند کریں اور پورا مجمع ان کی آواز سے آواز ملائے۔ پورا مجمع ان کی امام اہل سنت فاضل بریلوی کی محبت۔ میں گزارش کرتا ہوں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میرے بھائی آفاق کشمیری نے مجھے ایک شعر پڑھنے کا حکم دیا جو میں نے مینائیہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا سب نے سن لیا ہے تو اسے چھوڑ دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تقریر ہو جائے اور اس کے بعد بہت سارے ناظم ہیں مصروں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور میں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں تو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اس میں سے، شعر نہیں ہے وہ تو کاغذ کے مصرے ہیں کہ جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم۔ بالکل 50 سیکنڈ میں شعر پڑھوں گا۔ جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم، جیسے نکل گئے ہو تم ویسے نکل گئے ہیں ہم، بس میں رسول پاک میں سن کر نبی کا تذکرہ جیسے مچل گئے ہو تم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ویسے مچل گئے۔ سبحان اللہ کہنا بھول گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے رسول پاک میں سن کر نبی کا تذکرہ جیسے مچل گئے ہو تم، سبحان اللہ، جیسے مچل گئے ہو تم ویسے مچل گئے ہیں ہم۔ اور شیطان کو یزید نے دوزخ میں دیکھ کر کہا جیسے پھسل گئے ہو تم ویسے پھسل گئے ہیں۔ شیطان کو یزید نے دوزخ میں دیکھ کر کہا جیسے پھسل گئے ہو تم۔ اب آخری شعر پڑھتا ہوں کہ جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم، جیسے نکل گئے ہو تم ویسے نکل گئے ہیں ہم، بس میں رسول پاک میں سن کر نبی کا تذکرہ جیسے مچل گئے ہو تم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے مچل گئے ہو تم ویسے مچل گئے ہیں ہم۔ شیطان کو یزید نے دوزخ میں دیکھ کر کہا جیسے پھسل گئے ہو تم ویسے پھسل گئے ہیں ہم۔ اور غوث الورا کے نام کا مرغا نظر جو آ گیا جیسے اچھل گئے ہو تم ویسے سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے اچھل گئے ہو تم ویسے اچھل گئے ہیں۔ یہ نام غوث اعظم کا بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ ایک مریض کو لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے آئے، بولے اسے موت آپ کی دہلیز پر آنی چاہیے۔ غوث پاک آگے بڑھے، ایک چمٹا اٹھایا اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور اس کے منہ میں آپ نے کیا ڈال دیا؟ تو غوث اعظم فرماتے میں نے اس کے منہ میں اس گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں۔ ذرا سوچو غوث اعظم کے مدرسوں کے بچوں کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کوئی عالم ہے تو غوث اعظم سرکار کے قدم کے نیچے آنے والی گھاس کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، تو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ محبت میں آنے والی شخصیت کے استقبال کے لیے آپ جڑ جائیں۔